افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونا، ہمیں اتنا تو پتہ ہے افغانستان اور انڈیا کے کافی بہتر تعلقات ہیں، بڑے اچھے تعلقات ہیں، کیا انڈیا ملوث ہے؟ وہ اشارہ جو کیا گیا ہے دفتر خارجہ کی طرف سے وہ انڈیا کی طرف ہے کیا؟ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ تو بھارت ہے نا، ان کے جو یہ سب کام جو ہو رہا ہے یہ بھارت کی ماں پہ ہو رہا ہے۔ را اور این ڈی ایس کے تعلقات تو اب کوئی کسی سے چھپے نہیں رہے، سب کو معلوم ہے کہ کتنا کلوز نیکسس ان کا آپ کا، اور یہی مل کے اب ظاہری بات ہے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حالات جو ہے ویسٹرن بارڈر پہ خراب کیا جائیں۔ ویسے تو ان کو بڑی پریشانی ہے کہ ضرب ادب کے نتیجے میں فاٹا جو ہے پاکستان، حکومت پاکستان کی وہاں پہ رٹ جو ہے وہ دوبارہ قائم ہو گئی ہے، فوراً دہشت گرد کو وہاں سے نکال دیا گیا ہے۔ تحریک طالبان کے لوگوں کو وہ ابھی بھی وہ سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پہ افغانستان میں۔ تو یہ تو بات بڑی کلیئر ہے۔ اب ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو فورن آفس کے بیانات سے اور جس طرح آئی ایس پی آر کے بیانات سے کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے، کیونکہ بیسکلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو۔ افغانستان میں امن قائم ہوا تو ریفیوجیز بھی یہاں سے دھڑا دھڑ واپس جائیں گے، اور وہاں پہ امن قائم ہوگا تو پیس پروسیس آگے کامیاب ہوگا، تو ادھر بھی ایک براڈ بیس پولیٹیکل ایک ریکنسیلیشن ہوگی، گورنمنٹ بنے گی، اور یہ تمام جو معاملات ہیں یہ پھر ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن انڈین یہ نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ معاملہ اس کو ویسٹرن بارڈر کو ہاٹ رکھو، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں اب آپ یہ دیکھیں ایک دو تین چیزوں پہ ہم نے کو کہہ دیا بڑا کلیئرلی کہ جناب تورخم پہ ہماری سائڈ پہ جو بارڈر پہ جو چیک پوسٹ جو گیٹ بننا ہے وہ بنے گا۔ فینسنگ جہاں ہم کریں گے پاکستان کے ایریا میں وہ فینسنگ ہم نے کرنی ہے، ٹھیک نہیں؟ آپ جو مرضی شو ڈالیں۔ ڈیورنٹ لائن جو ہے وہ ایک سیٹل ایشو ہے، یہ کارروائی جو ہے کارروائی تو میں بڑے سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں لیکن بہرحال میں کروں گا نہیں، رمضان کا مہینہ ہے۔ کارروائی تو انڈین پپٹ اور سٹوج ہے۔ کارروائی تو وہ آدمی جس کو جو جب برا وقت تھا آج سے 25-30 سال پہلے یہ پاکستان میں ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، اب اس نے ظاہری بات ہے آنکھیں پھیر لی اور وہ انڈین کے ساتھ جا کے مل گئے، اور اس نے ایک بڑی بات کی، اس نے کہا جی افغانستان، ایران اور انڈیا کا جو اتحاد ہے یہ پاکستان کو جو ہے نا بالکل پسند نہیں ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ افغانستان کے تعلقات اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں پاکستان آپ بھی آئیں، اس اتحاد میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ظاہری بات ہے انڈین انٹرسٹ وہاں پہ اور ہیں اور پاکستانی انٹرسٹ وہ تو کلیش کر رہے ہیں، آپس میں تعلقات بھی ڈفرینٹ سطح کے ہیں۔ تنویر صاحب، اگر ہم لوگ یہ چاہتے ہوتے کہ انڈیا کے تعلقات صحیح نہ ہو افغانستان سے تو ہم واگا سے راہداری کیوں دیتے، ٹریڈ کوریڈور کیوں دیتے افغانستان کو؟ یہ تمام چیزیں مفروضوں کے اوپر ان کی بنیاد نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی خرابیاں ہو رہی ہیں سب کا ذمہ دار بھارت ہے، سب کا ذمہ دار امریکہ ہے، سب کا ذمہ دار افغانستان ہے۔ کیا کچھ تھوڑی بہت ذمہ داری ہماری ہے؟ لیکن سب کا ذمہ دار پاکستان بھی تو نہیں ہے۔ نہیں، لیکن میں یہ دیکھیں کہ کوئی کیا ہم 100% پرفیکٹ ہیں؟ ہماری ساری فارن پالیسی ٹھیک چل رہی ہے، ہماری حکومت درست فیصلے کر رہی ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے انڈیا کے اوپر آپ کریٹیسزم تو ضرور کریں، اس کی غلطیاں بھی ہیں، اس کی پالیسی کو ٹھیک بھی ہونا چاہیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا نے افغانستان میں جس طرح جگہ بنائی ہے کیا ہم نے اس طرح کی کوششیں کی ہیں؟ وہاں کے ہیلتھ سیکٹر کے اندر، وہاں کے جو انفراسٹرکچر بنانے کے اندر جو انڈیا کا رول ہے، وہاں پہ جو لیٹسٹ پبلک اوپینین کے سروے آئے ہیں وہاں پاکستان کی مقبولیت دیکھ لیجئے اور انڈیا کی مقبولیت دیکھ لیجئے۔ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان اگر اپنے حصے کا کام پاکستانی فورن آفس نہیں کرتا ہے تو ہم صرف محض انڈیا کو الزام دینا یہ مناسب بات نہیں۔ دو تین باتیں کل پالیسی بیان دیا خواجہ آصف صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر اور بڑی خطرناک باتیں کہی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے پاکستان میں اس کو افغان رہنما جو ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں، افغان ادارے جو ہیں یہ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ایک اسٹیٹ سپانسرڈ ایکٹیویٹیز جو چل رہی ہیں۔ دوسری چیز میرے لیے تشویش کا باعث جو بنی وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کوئٹہ شورا کے معاملات، یہ جو پاکستان کے اوپر الزامات لگتے ہیں، یہ اگر یہاں پہ جو آمد و رفت ہے افغانستان اور پاکستان کے مابین اس کو ریگولیٹ کیا جائے تو اس میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم اور بھی گیٹ لگائیں گے۔ یہ 77 کراسنگز ہیں پاکستان اور افغانستان میں، تورخم اور چمن ذرا زیادہ بڑی کراسنگز ہیں۔ جو 16 نوٹیفائڈ کراسنگز ہیں اس میں سے 9 بند ہیں۔ دیکھیے یہ معاملہ صرف سیکورٹی کا معاملہ نہیں ہے، یہ انسانی معاملہ بھی ہے۔ افغانستان میں اس وقت دوائیاں نہیں پہنچ رہی، افغانستان میں فروٹ نہیں پہنچ رہا، افغانستان کے اندر سبزیاں نہیں پہنچ رہی۔ پشاور کے اندر 20-30% جو ہے پرائسز ان سبزیوں کی نیچے آ گئی، لیکن افغانستان سے یہاں گولیاں ضرور پہنچ رہی ہیں، بارود ضرور پہنچ رہا ہے، وہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ افغانستان کو بھی تو سوچنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کھل کے نہیں بتایا، لیکن سوشل میڈیا پہ وہ تمام چیزیں آ گئی ہیں۔ اب بات واضح ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے میجر علی جواد شہید ہوئے، ان کو گولی لگی،
लेकिन और भी कुछ लोग जख्मी हुए, लेकिन उनको एक बड़ा ठीक ठाक मैसेज दिया गया है मिलिटरीली, और सफेद झंडा लेके वो बाहर आ गए थे, ठीक है। तो अफगान नेशनल आर्मी को बता दिया गया कि अगर आपने ये मस्ती की दोबारा तो आपकी ईंट सीट हम बजा देंगे। मेरा ख्याल है वो भी अब समझ गए हैं कि हमारा रिस्पॉन्स कैसा होगा नेक्स्ट टाइम अगर उन्होंने इस तरह का हरकत की। कारज़ई ने एक बेसिक बात कर दी है जो तनवीर साहब नहीं समझ रहे। उसने क्या बात की? उसने कहा कि जी अफगानिस्तान ये चाहता है कि इंडिया को राहदारी दे पाकिस्तान वाया वागा, तोरखम और अफगानिस्तान फिर आगे सेंट्रल एशिया। अगर आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा था। उसके अलावा अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी ने कहा था कि जी इंडियंस को आप रिटर्न राहदारी दें बकायदा। पाकिस्तान का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम उनको प्लेट में रखते कैसे ये राहदारी दे दें। तो ये एक बेसिक इशू है जो हमने नहीं किया, उनको बड़ी तकलीफ है, अफगानिस्तान को तकलीफ है, इंडिया को बड़ी तकलीफ है, ठीक है। इसलिए इंडिया को चाह बहार वाला मामला जो है उसको एक्टिवेट करना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर दूसरी बात ये जिस किस्म का होस्टाइल बिहेवियर इंडियंस का और अफगानिस्तान का लोगों के गठजोड़ में सामने नजर आ रहा है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कि वो जो कासा 1000 की जो बिजली की ट्रांसमिशन लाइन आ रही है ताजिकिस्तान से, जो ठीक है इंडिया ने भी वो एग्रीमेंट अपना वो साइन किया है, पाकिस्तान ने भी वो तुर्कमानिस्तान गैस वाला जो एग्रीमेंट साइन किया है, तो कल को इसका मतलब ये है कि हमें तो उन पे बैंक करना ही नहीं चाहिए। कल को जरा हालात खराब होंगे, अफगानिस्तान इंडिया के कहने पे वो दोनों चीजें बंद कर देगा और पाकिस्तान, ठीक है ना जी, नुकसान तो हमारा है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए बंद होगा तो क्या इंडिया तक हाँ, ये आपकी बात सही है। जो तुर्कमानों वाली गैस पाइपलाइन है वो तो आगे इंडिया में जानी है, अफगानिस्तान एक गरीब मुल्क है, लेकिन अफगानिस्तान अगर फारूक साहब बात ये है जंग रहेगी तो वो प्रोजेक्ट तो नहीं चल सकेगा। इस मसले का हल लड़ाई नहीं है, कशीदगी नहीं है, जंग नहीं है। अफगानिस्तान गरीब मुल्क है, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, भारत गरीब मुल्क है। यहाँ पे लोग मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, यहाँ रोटी पूरी नहीं हो रही है। आप किन चक्रों के अंदर पॉइंट स्कोरिंग के अंदर पड़े हुए हैं? अगर यहाँ पे ट्रेड को फरोग मिलेगा, अगर यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, अगर यहाँ पे लोग खुशहाल होंगे, तवाना होंगे, तो ये प्यार मोहब्बत से तीनों मुल्कों को तरक्की के रास्ते पे लेके जाएं। आप क्यों इस कशीदगी को हवा देके मामलात को खराब करने के लिए तीनों मुल्कों के अंदर जो लोग मौजूद हैं वो दुरुस्त फैसले नहीं कर रहे हैं? इंडिया को भी समझना होगा कि उसका मफाद क्या है, अफगानिस्तान को भी समझना होगा, पाकिस्तान को भी समझना होगा कि अगर कशीदगी बढ़ी तो इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान के लिए इसको अफोर्ड अब ये कहा जा रहा है द न्यू ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान, द न्यू ग्रेट गेम इन अफगानिस्तान। अमेरिका भी बीच में दोबारा आ रहा है, नेटो ने कहा कि जी हम एक्सपैंड करेंगे अपनी प्रेजेंस अफगानिस्तान में, ठीक है ना। ईरान का रोल अभी सामने आ गया है कि अफगान तालिबान मुल्ला मंसूर अख्तर तो ईरान से वाया बलूचिस्तान वापस जा रहा था अफगानिस्तान, ईरान का भी एक बड़ा रोल बीच में आ गया है। अब ये तमाम रीजनल पावर्स की ये अलाइनमेंट हो गई है, ये ग्रेट गेम चल रही है। इसमें एक बड़ी चीज जो सामने नजर आती है कि पाकिस्तान को किस तरह जो है वो एनसर्कल किया जाए। ठीक है, तो लिहाजा अब ट्रेड वो चीजें सब ठीक है होनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स, लेकिन पहली चीज है आपकी सिक्योरिटी, आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और आपकी जो सालमियत, सेफ्टी होगी तो इकोनॉमी होगी। लेकिन पहले होगा तो ट्रेड भी चलती रहेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये चीज भी जरूरी है कि तमाम ममालिक एक दूसरे को बराबरी की सतह पर लें, कोई इंफीरियर ना समझे। हमारे आर्मी चीफ ने भी एक दफा कहा था कि ठीक है इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर, कोई नीचा ना समझे किसी एक को या किसी दूसरे को। नाज़रीन, जब बात आती है नीचा दिखाने की तो सियासतदान एक दूसरे को